میں نے سورہ اعراف 9 سے پارہ دوسرا نفس ابتدا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے عہد کا، ایک ایسے وعدے کا اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہا ہے، ذکر فرما رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جمیع انسان یعنی جمیع اولاد آدم سے لیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کوئی ایسا وعدہ یا کوئی ایسا عہد آپ کو یاد ہے کہ جو عالم ارواح میں آپ نے دیا ہو؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن اس کی تصدیق فرما رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ نہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، کہ محبوب آپ یاد کیجئے کہ جب ہم نے لیا، اخذ کہنا ہے لینے کو، ہم نے لیا عہد اولاد آدم سے۔ کس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دست قدرت پھیرا تو جتنی بھی اولاد آدم تھی وہ چوٹیوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نمودار ہو گئی۔ جتنی بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک، قیامت تک جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم یعنی انسان پیدا فرمانے تھے عالم ارواح میں، اس وقت تمام جمیع انسانیت سے یہ وعدہ لیا۔ اور کیا وعدہ لیا؟ یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، کہ یا تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے۔ اچھا، اس وعدہ لینے کا مقصد بھی تھا، اس میں بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ اس بات کی تصدیق فرما دی کہ عالم ارواح نے، تمام انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اب اس میں تمام لوگ شامل ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں۔ ان کا وعدہ لینے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا وعدہ لینے کا مقصد کیا تھا کہ ہم مومن مسلمان بن کر تمام کے تمام احکامات پر اللہ تبارک و تعالی ہم عمل کریں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک جو ہے ایک اس کی جو ہے طریقہ تھا۔ لیکن اب اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ وعدہ یاد کیوں نہیں ہے، اس میں مختلف آراء ہیں۔ ایک معتزلہ فرقہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ قول ہے، ان کی طرف سے یہ رائے ہے کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے عملی طور پر یہ وعدہ نہیں لیا تھا، یہ ایک مثالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے، عملی طور پر نہیں تھا۔ معتزلہ کون ہے؟ معتزلہ وہ ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک مخلوق ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والے کافر ہیں، اس طرح کے، اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ ان کے عقائد تھے۔ اور یہ مامون الرشید کے عہد میں باقاعدہ طور پر ان کا مذہب جو ہے وہ رائج بھی ہو چکا تھا۔ تو اس طرح کا فرقہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن اکثر جو صالحین تھے، جو علماء کرام تھے، ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ ماننا ہے، اور تمام جمیع امت کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، ان سے عہد لیا، اور یہ ہوا۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو رب دوبارہ پیدا کرنے میں بروز محشر قدرت رکھتا ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ عالم ارواح میں امت کو نکال کر اور انسانوں کو نکال کر کے وعدہ نہیں لے سکتا؟ تو بالکل لے سکتا ہے۔ تو یہ اختلافی بات تھی، لیکن جبھی امت جو علماء کرام ہیں ان کا اس پر یہ اتفاق ہے۔ اب دوسری چیز یہ، اگر یہ وعدہ لیا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے لیے مختلف علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کے کچھ چیزیں آپ کو یاد رہتی نہیں ہیں، لیکن آپ جب زور دیتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں آپ کو یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو وعدہ بھی ہے یہ بھی انسان کو یاد آ جائے گا، لیکن یہ اس منزل تک آپ کو پہلے پہنچنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کے تحت و شعور میں یہ بات موجود ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید جو عقیدہ توحید ہے وہ انسانوں کے فطرت میں رکھا ہے، جب ہی انسان جو ہے وہ توحید کی طرف جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ اللہ تبارک جب انسان پیدا ہوتا ہے نہ اس کو تیرنا آتا ہے نہ ہی اس کو اڑنا آتا ہے، یہ دونوں کام نہیں آتے، لیکن آپ اگر تھوڑی سی پریکٹس کریں، مشقت کریں تو ایک انسان اچھا تیراک بن سکتا ہے۔ لیکن آپ سالوں سال پریکٹس کر لیں، کیا آپ اڑ سکتے ہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں اڑ سکتے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اڑنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر نہیں رکھی، تیرنے کی صلاحیت رکھی تھی۔ جو وہ تیرنے کی کوشش کرتا ہے تو تیرنا تو سیکھ جاتا ہے لیکن اڑنا نہیں سیکھتا، تو یہ رکھا تھا، یہ صلاحیت موجود تھی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسان کا جو یہ وعدہ لیا تھا یہ بھی انسان کے تحت شعور میں موجود ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، انسان کو یہ وعدہ یاد آ جائے گا کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی سے کیا وعدہ لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بھی وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی اطاعت کا، اس کے رسول پر ایمان لانے کا اور اچھے کام کرنے کا، اس کی جو ہے یہ تمام کام کرنے کا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ ایک اور سورہ اعراف میں ایک اور واقعے کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، مختصر سے طور پر جو ہے بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک، قیامت تک ایک ایسی مہلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دے رکھی ہے، اور وہ کس کو دے رکھی ہے؟ وہ دے رکھی ہے انسان کے ازلی دشمن، جو ابد تک دشمن ہے وہ کون ہے؟ ابلیس، اس کو دے رکھی ہے۔ اور کیوں دے رکھی؟ کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور یہ حکم دیا فرشتوں پر کو کہ تم نے جب یہ اس کو میں اپنی روح پھونک دوں تو جیسے ہی یہ زندگی کے جو لمحات میں ابتداء موجود ہو تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، لیکن سب نے سجدہ کر لیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے کہا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ مٹی سے بنا ہے، یہ کیچڑ سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تو یہ پہلا تکبر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس نے کیا، اس کا نام تھا شیطان، اور اس تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، مردود فرما دیا اور کہہ دیا کہ تو نکل جا، کیونکہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، اور حکم نہیں مانتے ہوئے تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر تو جو ہے تیرے دل میں آیا، تو اب تو یہاں سے نکل جا۔ تو اس دن اس نے یہ وعدہ کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مہلت طلب کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، اور کب تک مہلت دے؟ کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اس نے کہا تھا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ تو نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے، یاد رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اجازت دے، میں ان کے راستے میں جو ہے قدم قدم پر جا کے جو ہے بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، سیدھے راستے سے میں ان کو ہٹا دوں گا، تیری مہلت چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا تجھے مہلت ہے، تو ان کے سامنے سے بہکا، تو ان کے پیچھے سے بہکا، تو ان کے دائیں بہکا، تو ان کے بائیں سے بہکا، جو تیرے بہکاوے آئیں گے تو یہ میرا آرڈر ہے، قیامت کے دن ان کا حشر بھی تیرے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن تیرے ساتھ میں جہنم میں ان کو جلا دوں گا، کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے۔ لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ وہ کون سا اجر ہے؟ وہ جنت کا اجر ہے، میری رضا کا اجر ہے، میرے دیدار کا اجر ہے، تمام کے تمام اجر ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایک شیطان مردود جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ آپ کو ہر طریقے سے جو ہے آپ کے سامنے گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح انسان کو بہکا دے۔ تو سب سے بڑا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، اور اس سے اگر بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصار میں آنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار ہمیشہ کرتے رہنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دینا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔